بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار۔ یہ روایت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن اس کا رب اس سے ہم کلام ہوگا، یعنی اللہ پاک ہر انسان سے کلام فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اور اللہ پاک کا جو کلام ہوگا وہ اس طور پر ہوگا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اسے دنیا میں عام طور پر اگر زبان کا فرق ہوتا ہے ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ پاک کی ذات تو خالق مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو درمیان میں اس شخص کے درمیان میں اور اللہ پاک کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بس یہ شخص اپنے دائیں جانب دیکھے گا، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، جو اس نے چاہے اچھے برے ہیں آگے بھیجے ہیں، اسے دائیں جانب اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ پھر یہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا، اسے بائیں جانب بھی اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ اپنے سامنے کی طرف دیکھے گا، اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی، اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یقی وجہہ النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل۔ کہ بس آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص استطاعت رکھے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اگرچہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، کھجور کے ایک ٹکڑے سے۔ یہ ابواب و صفت القیامہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور کتاب الزہد کا سلسلہ مکمل ہوا، اب یہاں سے ابواب و صفت القیامہ یہ شروع ہوا ہے، اور اس کا یہ جو باب ہے باب فی القیامت، یہ پہلا باب قیامت سے متعلق ہے۔ تو اس روایت میں جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ مشہور آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، حاتم طائی۔ حاتم طائی گزرے ہیں جن کی سخاوت آج بھی مشہور ہے، ضرب المثل ہے، کوئی مثال دیتا ہے تو سخاوت میں اگر مثال دینا چاہتا ہے تشبیہ دیتا ہے حاتم طائی سے کہ تم نے تو آج حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی۔ کوئی بخیل شخص اگر اچانک سخاوت کر لے تو یہ حاتم طائی زمانے جاہلیت میں گزرا ہے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے عدی، یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، اس نے آپ علیہ السلام کا زمانہ پایا اور شرف صحابیت حاصل کیا ہے، یہ صحابی ہے ان کے بیٹے، یہ حضرت عدی بن حاتم، ان سے روایت مروی ہے۔ اور انہوں نے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو قیامت کے دن اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہ ہو۔ اللہ پاک ہر انسان سے ہم کلامی فرمائیں گے، اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا، اور جب یہ شخص اور درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک ترجمان کے محتاج نہیں ہے، گفتگو ہوگی، سوال جواب ہوں گے، اور یہ شخص اپنے دائیں جانب دیکھے گا، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، اس نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوں گے۔ یہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہوں گے، اچھے اعمال، برے اعمال۔ یہ اپنے سامنے کی طرف اچانک نظر اٹھا کر دیکھے گا، اسے اپنے سامنے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی، جہنم بھڑک رہی ہوگی،
بالکل قریب ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی بطور صدقے کے معمولی سا صدقہ بھی دنیا میں انسان اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کا ضرور اہتمام کرے۔ کھجور کا ٹکڑا یا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی یہ گویا کنایا ہے شیء قلیل سے، یعنی معمولی چیز کا صدقہ کیوں نہ ہو لیکن دو ضرور۔ ضروری نہیں ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کا صدقہ دینا پڑے، جتنی اللہ پاک نے استطاعت دی ہے 5-10 روپے دے دو لیکن اخلاص کے ساتھ دو، اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ تو کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ دے کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو ضرور بچاؤ۔ یہ ابواب صفت القیامہ ہے۔ پھر آگے کے جو ابواب ہے اس میں قیامت کے جو دیگر مراحل ہیں، پیچھے ابواب گزرے ہیں، اگر آپ حضرات کو یاد ہو جو درس کے مستقل ساتھی ہے، کتاب الفتن گزرا ہے کچھ عرصہ قبل، اور کتاب الفتن میں جو علامات قیامت ہے، علامات صغریٰ، علامات وسطیٰ، علامات کبریٰ، یہ سب بیان ہوئی، قیامت کی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی تھی۔ اب یہ جو باب ہے یہ ابواب صفت القیامہ ہے، اس میں قیامت میں جو مراحل درپیش ہوں گے اس کا بیان ہے، جیسے آگے ابواب آ رہے ہیں، اور اس میں قیامت کے جو مراحل ہیں، میدان حشر، اسی طریقے سے میدان حشر کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ ہے پل صراط، حوض کوثر، یہ جتنے مراحل ہیں ان سب سے متعلق ابواب صفت القیامہ میں ہے، تفصیلات احادیث ہے۔ پھر آگے جو ہے جنت سے متعلق الگ باب امام ترمذی نے قائم کیا، جنت کی صفات، جنت کے احوال، پھر اس کے بعد جہنم کے احوال کے لیے الگ باب قائم کیا۔ تو یہ جو پہلا باب ہے آج ہم نے پڑھا، تو تمہیدی بات آج کے درس میں یہ عرض کرنی ہے کہ یہ مرحلہ ہر ایک کو درپیش ہونا ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی ہر انسان کی ہونی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی اللہ پاک کی پکڑ سے پہنچ سے دور نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر انسان کسی سے بچنا چاہے وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، چاہے انسان سامنے والا کتنا ہی طاقتور ہو، اس کے پاس وسائل ہو، لیکن ایک انسان جو ہے یہ کمزور ہے، اس کی طاقت محدود ہے، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ انسان گرفت سے بچ جائے، دنیا میں انسانوں کی گرفت سے کہیں بھی بھاگ جائے، چھپ جائے، لیکن یاد رکھیں آخرت کا جو معاملہ درپیش ہے اور وہ آنا ہے، اس سے کوئی انسان بچ کر نہیں جا سکتا، اللہ پاک کی پکڑ سے کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ اور جیسے روایت میں آتا ہے نا، اسی ترمذی شریف ہی کی روایت ہے کہ اللہ پاک کے سامنے پیشی ہوگی اور انسان کے قدم زمین سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب اللہ پاک کو نہ دے دے، جب تک کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش نہ ہو اور 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، کس کاموں میں خرچ کیا، اپنا علم پر کتنا عمل کیا، اس کے پیر نہیں ہل سکیں گے زمین سے، یہ نہیں ہل سکے گا جب تک ان 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ آخرت کی پیشی ہونی ہے۔ دنیا میں عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز کے منکرین موجود ہیں اور آئے ہیں، کسی نے نبوت کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ پاک کے وجود کے منکرین بھی دنیا میں موجود ہیں، دہریہ، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی انسان آج تک انکار نہیں کر سکا ہے اور نہ کر سکتا ہے کہ یہ موت نہیں آئے گی مجھ پر، موت ہر انسان پر آئے گی۔ اللہ پاک نے 3 عالم بنائے ہیں، ایک عالم جنت ہے، ایک عالم دوزخ ہے اور ایک عالم دنیا ہے۔ اس میں دیکھیں جو عالم جنت ہے اس میں خوشی ہی خوشی ہوگی، اس میں غم کا، پریشانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوگا، اللہ پاک سب کو داخلہ نصیب فرمائے۔ اور جو عالم دوزخ ہے اس میں غم ہی غم، مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہی پریشانی، اس میں خوشی کا دور دور تک شائبہ اور تصور اور گزر نہیں ہوگا، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا عالم یہ عالم دنیا ہے جس میں ہم موجود ہیں، اس میں دونوں کیفیتیں انسان کے ساتھ ملی جلی ہوگی، دنیا میں انسان پر خوشیاں بھی آئیں گی، دنیا میں انسان پر غم بھی آئیں گے، اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے، راحت بھی آئے گی، تنگی اور پریشانی بھی آئے گی،
یہ وہ عالم ہے کہ انسان اس میں ملی جلی کیفیت کے ساتھ رہتا ہے۔ کوئی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دنیا میں کوئی غم نہیں آیا ہے یا نہیں آ سکتا، آئندہ نہیں آئے گا، کوئی نہیں کر سکا۔ نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی کہ مجھ پر آج تک کوئی خوشی کا لمحہ نہیں آیا یا آئندہ نہیں آئے گا، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان کی یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، بدلتی رہتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لیکن آج ایک انسان پہ خوشی ہے، آپ دیکھتے ہیں اگلے دن غم آ گیا۔ آج ایک انسان پریشان ہے، کچھ عرصے بعد اس پر خوشی آ گئی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ نہ دنیا کی خوشی دائمی، نہ دنیا کا غم دائمی۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، نہ دنیا کا عروج ہمیشہ کا، نہ دنیا کا زوال ہمیشہ کا۔ دنیا ہے ہی اسی کا نام کہ اس میں ایک انسان ایک دن خوشی منا رہا ہوتا ہے، گھر میں خوشی کے شادیانے بجتے ہیں، اگلے دن غم کا سوگ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان ایک دن عروج کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، ترقی، اور اگلے دن آپ دیکھتے ہیں دھڑام سے وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے، لیکن ہر انسان کو ایک آخرت کا مرحلہ درپیش ہونا ہے، جس کی تیاری ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ آخرت کی تیاری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ موتوا قبل ان تموتوا، لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا کہ موت سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، لفظی ترجمہ، لیکن یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ تو موتوا کا مطلب کیا ہے؟ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اپنے آپ کو مردہ سمجھ کر زندگی گزارو، کہ جیسے میں اس وقت قبر میں ہوں، مجھ سے سوال جواب ہو رہے ہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ تو موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ کل کو تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ دنیا میں انسان اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن یہ آنکھیں جس دن بند ہو گئی، پھر انسان کا محاسبہ اللہ پاک فرمائیں گے، پھر یہ انسان کے پاس اصلاح کا موقع نہیں رہے گا، یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ فرمایا حقیقی عقل مند کون ہے؟ جو دو صفات اس میں موجود ہو، ایک اپنے نفس کی اصلاح کر لے، نفس کو قابو میں کر لے، نفس کو پہچان لے، یہ نفس انسان کو ورغلاتا ہے، اور وعمل لما بعد الموت، دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ آخرت کے لیے تیاری کر کے رکھتا ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے، ریڈی ہوتا ہے، موت سے ڈر نہیں ہوتا اس کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ کب اللہ پاک کا دیدار ہوگا، کب اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اللہ پاک بھی ایسے بندے سے ملاقات چاہتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، ہم حضرت کے بیانات میں اکثر سنتے تھے، آخرت کا تذکرہ فرماتے تھے، اور بڑے ہی خوشی کے عالم میں فرماتے تھے کہ بھئی مجھے انتظار ہے، کب بلاوا آتا ہے، کب اللہ پاک سے ملاقات ہوتی ہے، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیوں؟ میرے اعمال کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ آج مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، کوئی یہ کہ بھئی آپ مرنا چاہتے ہیں، ہر انسان ہاتھ جوڑ لے گا، بھئی ابھی نہیں، خدا کے لیے ابھی نہیں، ابھی تو میں نے تیاری نہیں کی۔ لیکن یہ ایسے حضرات تھے جنہوں نے اپنے آخرت کے لیے تیاری کر کے رکھی تھی۔ واقعہ آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا درس میں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاہا کہ میں معلومات کر لوں، جیسے ہم سروے کرتے ہیں دنیا میں، اور نیک لوگ جو ہیں اللہ والے، ان سے ملاقات کر کے پوچھو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کل آپ کی موت ہے تو آپ کیا عمل کریں گے۔ یہ دنیا میں انسان کو نہیں پتہ چل سکتا، لیکن بالفرض اگر پتہ چلے تو وہ نیک اعمال بتائیں گے۔ اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا میں ان اعمال کو اختیار کروں گا۔ پوچھا، کسی نے کہا میں نوافل زیادہ پڑھوں گا، کسی نے کہا میں روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا میں صدقہ خیرات کروں گا۔ ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے عجیب جواب دیا۔ ان سے بھی پوچھا، حضرت آپ کو پتہ چلے کل آپ کا آخری دن ہے، آپ کیا عمل کریں گے؟
انہوں نے کہا وہی جو روزانہ کرتا ہوں، میرے روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، میں جو روزانہ اعمال کرتا ہوں میں وہی عمل کروں گا۔ کیوں؟ آخرت کے لیے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی مکمل تھی، لوگوں کے حقوق، اللہ پاک کے حقوق گردن پر نہیں تھے، تقوی والی زندگی تھی، تو اپنے آپ کو ایسے تیار رکھا ہوا تھا۔ تو یہ مرحلہ ہر ایک کو درپیش ہونا ہے۔ وہ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حقیقی عقل مند کی تو یہ دو نشانیاں ہیں، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف انسان کی بھی دو نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی ہے من اتبع نفسہ ہواها، جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے، نفسانی خواہشات کو پورے کرنے میں، نفس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، نفس جس گناہ کا تقاضا کر رہا ہے یہ اس پہ عمل کر رہا ہے۔ آنکھ کہہ رہی ہے بھائی اس کو دیکھ لو، یہ فوراً دیکھ رہا ہے، زبان کہہ رہا ہے یہ کہہ دو، یہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اس کے باوجود بس امید، جھوٹی امیدیں باندھا ہوا ہے، جھوٹی امید، بدعملی کر رہا ہے اور یہ سوچ رہے چلے کوئی بات نہیں بخش دیا جاؤں گا۔ یاد رکھیں اس کے لیے اعمال ضروری ہے۔ اس لیے قرآن میں آپ جہاں دیکھیں یہ اسلوب اور انداز، جہاں ایمان کا تذکرہ اس کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ہے، اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں آمنوا وہاں عملوا الصالحات۔ یہ کیوں ہے؟ اسی لیے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم ہے نجات کے لیے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ آخرت کا مرحلہ ہر ایک پر درپیش ہونا ہے اور ہر ایک کو پیش ہونا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ لیں کہ آج آخرت کے لیے میں تیاری کیا کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، آج ہماری یہ کیفیت ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تم آج ترجیح دے رہے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، بہتر بھی ہے پائیدار بھی ہے۔ اور دنیا میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، دنیا بہتر بھی نہیں ہے پائیدار بھی نہیں ہے۔ لیکن آج اگر ہم موازنہ کر لیں، میں اپنا موازنہ کر لوں، آپ میں سے ہر ایک اپنا موازنہ کر لیں کہ میں دنیا اور آخرت میں آج کس کو ترجیح دے رہا ہوں، کس کو ترجیح دے رہا ہوں، کس کے لیے زیادہ محنت کر رہا ہوں۔ میری محنت، میری دوڑ دھوپ، میری بھاگ دوڑ میری دنیا بنانے کے لیے ہے یا آخرت بنانے کے لیے؟ تو اگر میں غور کروں گا، اپنی بات کر رہا ہوں، تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ میری 99% بلکہ 100% کہہ دوں دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے تو بہت ہی کم ہے۔ بس فرض نماز پڑھ لوں بڑی بات ہے، لیکن صبح سے رات تک جو میری سعی ہے، کوشش ہے، محنت ہے، دوڑ دھوپ ہے، یہ سب کس کے لیے ہے بھائی؟ اپنے گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، زمین کے لیے، دکان کے لیے، کارخانے کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کے لیے میں کر رہا ہوں۔ لیکن جو قبر میں مجھے جانا ہے، اس قبر میں مجھ سے سوالات ہوں گے، فرشتے آ کر سوال کریں گے، پھر اس کے مطابق میرے ساتھ سلوک ہوگا، پھر آخرت قائم ہوگی، میدان حشر میں جانا پڑے گا، اور اس حدیث میں جیسے آپ کے سامنے آئی بات کہ اللہ پاک کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھیں گے، سوالات پوچھیں گے۔ تو اس کے لیے میں اپنی اس دنیا میں کتنا وقت نکال رہا ہوں، کیا تیاری کر رہا ہوں؟ آیا میری جو فرض نمازیں ہیں اس میں کوئی قضا میرے ذمے تو نہیں باقی؟ میں صاحب ترتیب ہوں یا نہیں؟ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میرے ذمے کوئی فرض روزے تو نہیں باقی؟ میرے ذمے کوئی زکوٰۃ جو مجھ پر فرض تھی اور میں نے ادا نہیں کی وہ پچھلے سالوں کی باقی تو نہیں ہے؟ میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور میں نے ادا نہیں کیا، کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ یہ تو فرائض کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے معاملات، لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد میں نے کسی سے پیسے لیے، قرضہ لیا، مال لیا، پھر واپس نہیں کیا، اس کی میں کیا فکر کر رہا ہوں؟ میں نے کسی کا حق غصب تو نہیں کیا، کسی کی جائیداد، کسی کی میراث کا حصہ، بہنوں کی میراث کا حصہ، زمین جائیداد ترکہ، میرے ذمے کوئی حق تو نہیں ہے کسی کا؟ اور حدیث میں آتا ہے کسی نے بالشت پر زمین قبضہ کی، آخرت میں اس کو 70 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، بالش اتنا سا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم میں خوف خدا نہیں ہوتا، میری زمین کی حد یہاں تک ہے، میں ڈنڈی مار کے کوشش کروں گا کہ اس کے حصے میں سے بھی کچھ لے لوں۔ آج اگر باقی ورثہ بہن بھائی مجھ سے چھوٹے کمزور ہیں، میں طاقتور ہوں یا میں تھوڑا تیز ہوں، تو کوشش کروں گا کہ اس میں ڈنڈی مار لوں، یہ کاغذات اپنے نام پہ کر لوں،
ان کو بگا دوں؟ بہنوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھے اچھے دیندار لوگ آج کہتے ہیں بہنوں کو حصہ، وہ لیتی نہیں ہے، وہ لیتی نہیں ہے۔ یہ کتنی غیرت کے خلاف بات ہے، ایمان کے منافی بھی ہیں اور دینی غیرت کے تقاضے کے خلاف بھی ہے۔ شریعت نے جس کا حصہ رکھا ہے میں اس کا حصہ دبا رہا ہوں۔ آج ہم یہ حصے دبا کے بیٹھے ہوئے، لوگوں کے حقوق دبا کے بیٹھے ہوئے، تو یاد رکھیں صرف عبادت کی بنیاد پہ انسان کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ کہ میں ظلم کر رہا ہوں لوگوں پر اور مسجد میں آ کے معافی مانگ رہا ہوں اللہ پاک سے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے جس کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگوں گا، اس کو اس کا حق ادا کروں گا۔ اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ حقوق اللہ توبے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، وہ توبے سے صرف معاف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھئی حقوق العباد تب معاف ہوں گے یا تو اس بندے کو اس کا حق دے دو، یا وہ خود کہہ دے کہ چلو میں نے معاف کیا، خود اپنے دل کی رضامندی سے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، حدیث میں آتا ہے کسی کے لیے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے الا بطیب نفس منہ، مگر اس کے طیب نفس سے۔ طیب نفس آپ جانتے ہیں؟ مجھے مثال کے طور پہ ان کا قلم پسند ہے، میں نے کہا یہ مجھے دے دے، کہ چلو یار اب استاذ ہے، استاذ کو ان کا، انہوں نے کہا آپ لے لے، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے دل کی خوشی سے دیا، میرے لیے جائز ہے۔ اب یہ کتنی باریک بات ہے، دل کی خوشی نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز سامنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہم دل کی خوشی کی ہم تو زبردستی چھین لیتے ہیں۔ دل کی خوشی رضامندی نہیں ہونا، قلبی رضامندی، تو انسان کے لیے وہ چیز لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کس طرح لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم اپنے یعنی بڑے ہونے کا دباؤ ڈالتے ہیں، اپنے تعلقات کا دباؤ ڈال دیتے ہیں، یا اپنے بڑا بھائی ہے یا بھئی چچا ہے، چلے بھئی یہ تو اب چھوٹا بھائی ہو، کہتے ہیں یار بڑا بھائی ہے میں اس کو انکار نہیں کر سکتا، یہ میرے چچا ہے میں اس کو منع نہیں کر سکتا، یہ ماموں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی کا مال یا حق لینا بغیر اس کی دلی رضامندی کے قطعی طور پر جائز نہیں، اور آخرت میں سب سے سخت معاملہ کس کا ہوگا؟ یہ حقوق العباد کا ہوگا۔ تو بس مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ کتاب و ابواب صفت القیامہ ہے، تو قیامت کا یہ معاملہ درپیش ہونا ہے، سارے مراحل آخرت میں آنے ہیں، اور سب سے پہلی منزل وہ تو ہے ہی قبر، سب سے پہلی منزل۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں نا، روزانہ فوتگی کی خبریں سن رہے ہیں، فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال، جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں، قبرستان بھی چلے جاتے ہیں، لیکن میں عبرت نہیں پکڑ رہا اس کے باوجود کہ یہ دن مجھ پر بھی آنا ہے۔ نہ اس کا تعلق بڑھاپے سے ہے، نہ اس کا تعلق بیماری سے ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ سنتے ہیں، میاں بیوی میں بیمار ایک تھا، انتقال دوسرے کا ہوا۔ انتقال ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے جو مدرسے کے خادم ہیں تو انہوں نے کہا میری ممانی کا انتقال ہوا ہے، اور کہا بیمار ماموں تھے، بہت سخت بیمار، اور ممانی بالکل ٹھیک ٹھاک، اور انتقال اس کا ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ پاک کے فیصلے ہیں، بیماری پر نہیں ہے، بڑھاپے پر نہیں ہے۔ تو بس اصل مقصد یہ ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کر لیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اس کو پورا کر لیں، ادا کر لیں، اپنے معاملات صاف کر لیں، تاکہ اللہ پاک کے سامنے پیشی ہو، انسان کو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔